بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی یا رسول اللہ قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ ہونا۔ اس نے پھر کہا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ ہونا۔ اس نے پھر کہا، وہ بار بار کہتا رہا اور آپ ہر دفعہ نصیحت کے سوال کے جواب میں غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرماتے رہے۔ تو پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے بعد میں دیکھا فَإِذَا يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تو ساری برائیاں پیدے ہی غصے سے ہوتی ہیں۔ جب غصہ طبیعت پہ کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مومنہ یعنی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت بعض دفعہ وہ مسلسل اپنی جان کے معاملے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنی مال کے معاملے میں آزمائشوں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ آزمائشوں سے گزرتے گزرتے جب آخرت میں اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی ایمان والا مرد ہو خواہ عورت بعض دفعہ مسلسل آزمائشوں میں رہتا ہے۔ کبھی مال کے معاملے میں آزمائش آ رہی ہے، یہاں سے نکلا تو جان پر آزمائش آ رہی ہے، وہاں سے نکلا تو اولاد پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، وہ بیچارہ آزمائشوں میں رہتا ہے۔ تو ان آزمائشوں کی وجہ سے جب وہ ان پر صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آزمائشیں سہتا سہتا گناہ مٹواتا ماشاءاللہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ موت کے وقت اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، اللہ سارے ہی جھاڑ چکا ہوتا ہے۔ تو آزمائشوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے عافیت کی، لیکن آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو کوئی پریشانی مصیبت آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے سراپا خیر ہی خیر ہے۔ ایمان والا تو نفع سے خالی نہیں ہوتا، دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، تو کوئی انسان مال کی آزمائش میں، کوئی اولاد کے معاملے میں آزمائش میں، کوئی جان کے معاملے میں آزمائش میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی ہستی کون ہوگی؟ اور آپ سب سے زیادہ آزمائشوں میں رہے۔ آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، جتنا مجھے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، جتنا میں تکلیفوں میں رہا اتنا کوئی نہیں رہا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں۔ دیکھتے نہیں کہ بعض انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا، بعض کو پتھروں سے لو لہان کر دیا گیا، خود ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ، پتھروں سے لو لہان کرنا کہنا آسان ہے، پتھروں سے لہو لہان ہونا مشکل ہے۔ چھری لگے زخم آ جائے خون نکلے سمجھ میں آتا ہے، پتھر لگے خون نکلے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ پتھر لگنے سے خون نہیں نکلتا، پتھر لگنے سے درد ہوتا ہے، دوبارہ پتھر لگے تو نشان بنتا ہے، پھر لگے نیلا نشان ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر پتھر لگے تو تھوڑا سا چمڑا پھٹتا ہے، پھر پتھر لگے تو خون رستا ہے،
پھر جا کر خون بہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پتھر لگا اور خون بہہ پڑا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم پڑھ کر ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا پتھر مار مار کر، یہ تو جس کو لگے اس کو پتہ ہے۔ تو آزمائشوں میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی 2 بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ کسی کپڑے سے اس کو کر لیتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں تھیں، تو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں، اس کو اوپر ڈال دیں سر، یہ چوس لے گا۔ 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے۔ تو جب یہ صورت اتری نا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ برباد ہو جائے ابو لہب، اس کے ہاتھ برباد ہوں، اس کی بیوی برباد ہو، تو وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے جا کر کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اس نے ہمیں برا بھلا کہا ہے، جو قرآن اترا تھا اس کے خلاف۔ تو ان دونوں بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھرے مجمع میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت بھرے مجمع میں طلاق ملے تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ یہاں تو ایک بچی کو بھی طلاق ہو جائے، طلاق بھی نہ ہو، اس کو گھر کے اندر شوہر بٹھا کے چلا جائے ماں باپ کے گھر، یہ ادھر ہی بیٹھی رہے، تو ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ جب 2 بچیوں کو یوں فارغ کر دیا گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا۔ یہ آزمائش ہے آپ کی اولاد کے معاملے میں۔ کیا اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے مال کے معاملے میں آزمائش رہتی ہے؟ آزمائشوں سے گزرتے گزرتے وہ خطاؤں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن آزمائش آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اس پر گناہ جھڑتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق علیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم خود پسندی دیکھو گے، انہا ستکون بعدی اثرۃ، میرے بعد تم دیکھو گے خود پسندی آ جائے گی، لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیں گے۔ وامور تنکرونہا، ایسے کام بھی دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہوں گے، یعنی میرے جانے کے بعد زمانہ بدل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی ذات کو ترجیح دیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، اور ایسے کام بھی دیکھو گے جو تم پر بڑے گراں گزریں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ایسے وقت میں ہم کیا کریں جب خود پسندی آ جائے؟ تو آپ نے فرمایا جو تمہارے ذمہ حق ہو وہ ادا کر دینا، اور جو تمہارا حق ہو وہ اللہ سے مانگنا۔ جو تمہارے ذمہ حق ہو وہ ادا کر دینا، جو تمہارا حق دوسرے کے ذمہ ہو وہ اللہ سے مانگتے رہنا۔ اور وہ بالکل آج کا زمانہ تو اس کی 100% پکی نظیر ہے کہ لوگ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بارے میں اچھا پسند کرتے ہیں اور دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اپنے حق کا مطالبہ کرنے تو آ جائیں گے، لیکن اگر ہم ان سے حق کا مطالبہ کریں تو وہ پس و پیش کریں گے، آگے پیچھے ہوں گے۔ اس کی موٹی سی مثال ہمارے وٹے سٹے کے رواج میں بہنوں کو جائیدادیں دینا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں اور میری بہن ہے، ادھر ایک مرد اور عورت ہیں، وٹا سٹا یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی بہن سے نکاح کروں گا، وہ ہماری بہن سے نکاح کرے گا۔ اب مثال کے طور پر میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور اس کے بھی مثلا والد صاحب فوت ہو گئے، یعنی میرے سسر بھی فوت ہو گئے، میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ اب شرعی لحاظ سے میرے ذمہ بنتا ہے میں اپنی بہن کو جائیداد میں سے حصہ دوں، اور میرے سالے کے ذمہ اور میرے بہنوئی کے ذمہ بنتا ہے کہ وہ میری بیوی کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے۔ ہونا یہ چاہیے شریعت کے لحاظ سے میرا بہنوئی اور میرا سالہ وہ چاہے میری بیوی کو جائیداد نہ دے اپنے باپ کی جائیداد میں سے، میں پھر بھی اپنی بہن کو جائیداد دوں۔ تو ادون الحق الذی علیکم، جو حق تمہارے ذمہ ہے وہ ادا کرنا۔ یہ میرے ذمہ حق ہے کہ میں باپ کی جائیداد کو صحیح تقسیم کروں،
میں اس میں گڑبڑ نہ کروں، لہذا میری بہن کا میرے والد کی جائیداد میں سے جو حصہ ملتا ہے ادا کروں، اور وہ میں اپنے سالے سے کہوں، بہنوئی سے کہوں جی اپنی بہن کا حصہ بھی دو۔ وہ اگر نہیں دیتا میں اس سے لڑوں نہیں، الجھوں نہیں، میں کیا کروں؟ تسألون اللہ، میں اللہ سے مانگوں کہ اللہ یہ ہمارا حق ہمیں دلا دے۔ اول تو بیوی کا حق خیر میرا حق بنتا ہی نہیں، لیکن اگر کہیں میرا حق ہو بھی صحیح اور وہ نہ دے رہا ہو تو ہم لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، اور ان کے حقوق جو ہمارے حقوق ان کے اوپر ہیں وہ نہیں دے رہے، ہم اس پر نہ الجھیں۔ تو اس مسئلے کو تو پکا یاد کر لیں، وٹے سٹے کے معاملے میں ہم وہ کام کریں گے جو شریعت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اگلے کے ذمہ جو ہے وہ کرے یا نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے کون سا اپنی بہن کو جائیداد دی ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثلا اگر انہوں نے میری بیوی کو جائیداد نہیں دی تو پھر میں بھی اپنی بہن کو نہیں دوں گا، میں کہوں گا تم نے کون سی دی اپنی بہن کو۔ یہ غلط ہے، میں نے اپنے اوپر لازم ہونے والے حق کو ادا نہیں کیا، اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا، یہ میرے اوپر لازم تھا۔ اس نے اپنے اوپر لازم ہونے والے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ اسی طرح وٹے سٹے کے معاملے میں یہاں ہماری بہن نے کوئی غلطی کر دی، اس گھر میں میرے بہنوئی اور میری بہن کی انبن ہو گئی، میں اور میری بیوی ہم خوش ہیں، میرا والد مجھے آ کر کہے گا تو اس کو طلاق دے۔ میری اور میری بیوی کی انبن ہو گئی، میرا بھائی میری بہن اور میرا بہنوئی وہ آپس میں خوش ہیں، یہاں انبن ہوئی ہے تو وہاں میرا سسر وہ میرے سالے اور بہنوئی کے سر پہ چڑھا کھڑا ہوگا، تو ان کی بہن کو طلاق دے، تو ان کی بہن کو مار، چونکہ انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہ جوڑا خوشگوار بس رہا ہے، مسئلہ ادھر آیا ہے، اس جوڑے کو کیوں اجاڑتے ہو؟ یا اس جوڑے میں مسئلہ آیا ہے تو اس کو اجاڑو جس میں مسئلہ ہے، دوسرے کو تو نہ متاثر کرو۔ ایک میاں بیوی ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ خوشحال ہیں، آپ زبردستی اس کو توڑوا رہے ہیں کہ نہیں دو طلاق، میں تمہیں اس سے اچھا رشتہ لے کر دوں گا، بس تو میرا بیٹا ہے تو طلاق دے۔ انتہا درجے کا ظلم ہے، انتہا درجے کی زیادتی ہے۔ اگر ان کی انبن ہو گئی ہے تو خاندان والے مل کر اس انبن کو سلجھاؤ میں بدلیں، بھئی ان کا کیا مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ دوسرے جوڑے کو بھی اجاڑ دو۔ جو خوش بس رہا ہے اللہ ان کی خوشی ان کو مبارک کرے۔ جن میں مسئلہ پریشانی آئی ہے اس کو لے کر مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنا غصہ نکالنے میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں جو لوگوں کے ہمارے اوپر ہیں، اور جو لوگوں نے ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں وہ ہم ان سے مطالبہ نہیں کریں گے۔ مانگیں گے وہ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو ناراضگی نہیں، رنجش نہیں ہے۔ اسی میں جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، ماموں بعض دفعہ جائیداد نہیں دیتے ماں کی، یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاؤں، یوں سمجھیں مثلا میں اور میری والدہ صاحبہ اور میرے ماموں، مثلا میرے نانا جی کا انتقال ہوتا ہے، اب میرے ماموں کے ذمہ بنتا ہے کہ وہ میری والدہ کو جائیداد دیں۔ اگر وہ نہیں دے رہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ ماموں کے گھر آنا جانا بند کر دیں، تو ہم نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، یعنی ہماری ماں کو جائیداد نہیں دی، ہم نہیں آتے تمہارے گھر۔ میرے چاچو نے جائیداد تقسیم کرنی تھی، بڑے تھے، میرے والد کا حصہ بھی آنا تھا، انہوں نے نہیں دیا، میں چاچو سے بول چال بند کر دوں، یہ غلط ہے۔ میرے ذمہ جو حق ہے میں وہ ادا کروں۔ میرے ذمہ حق یہ ہے کہ میں اپنے ماموں سے قطع تعلقی نہ کروں، ماموں کے گھر آنا جانا بند نہ کروں، یہ میرے اوپر لازم ہے۔ میرے اوپر لازم ہے میں اپنے ماموں سے رشتہ داری جوڑ کر رہوں، میں اس حق کو ادا کروں گا۔ آگے اس کا حق تھا کہ وہ ہماری ماں کو جائیداد دیتا اور اس نے نہیں دی، ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم اس سے نہیں الجھیں گے۔ یہ حدیث کا درس ہے۔ میرے چچا کا میرے اوپر کیا حق ہے کہ میں اس کو والد کا مقام دوں اور اس کا احترام کروں، میں وہ کروں گا۔ میرے چچا کے ذمہ تھا کہ وہ میرے باپ کو صحیح جائیداد دیتا، اس نے نہیں دی، ہم اللہ سے مانگیں گے، اس سے مانگیں گے، وہ نہیں دے گا الجھیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، گھر آنا جانا بند نہیں کریں گے، ہم اپنے حقوق ادا کریں گے۔
لوگ ہمارے حقوق نہ ادا کریں، ہم اللہ سے مانگیں گے، اس سے ان سے تعلقات نہیں توڑیں گے۔ ہم نے اپنے حقوق ادا کرنے ہیں، دوسروں کے حقوق نہیں ادا کروانے۔ اسی طرح بال بچوں کا معاملہ ہے، میں اپنے بچے کے ساتھ شفیق باپ بن کر رہوں، یہ میرے ذمے اس کا حق ہے کہ باپ اولاد کے ساتھ شفیق ہو، یہ میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے، یہ حق میں ادا کروں گا۔ میری اولاد کے ذمے ہے کہ وہ میرا احترام کرے، وہ میرا حق ادا نہیں کر رہی، میں اولاد سے نہیں الجھوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا کہ یا اللہ میری اولاد نافرمان ہے، عزت نہیں کرتی، ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے ذمے ہے میں بیوی کے ساتھ بد اخلاق نہ ہوں، یہ میرے ذمے اس کا حق ہے۔ عاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میری بیوی کے ذمے ہے وہ میری خدمت گزار ہو اور میری شکر گزار ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہی، میں اپنے فریضے کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو میرے ساتھ کون سی اچھی ہے، میں اولاد کو یہ نہیں کہوں گا کہ تو میری کون سی فرما بردار اولاد ہے، میں ماموں چاچوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کون سے ہمارے حق ادا کیے ہیں، تم کون سے ماموں کہلانے کے قابل ہو، یہ نہیں کہوں گا۔ میرے ذمہ کیا حق ہے میں وہ ادا کروں گا۔ یہ بہت مشکل سبق ہے، یہ بہت مشکل سبق ہے۔ میں اپنے حقوق ادا کرتا رہوں گا، دوسرا میرا حق ادا کرے یا نہ کرے میں اس سے لڑوں گا، الجھوں گا نہیں۔ حق مانگنا برا نہیں ہے، حق کی وجہ سے الجھ جانا، لڑ پڑنا یہ برا ہے۔ چچوں کے ساتھ پنچایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ماموں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہوتی ہیں، خالہ کے گھر آنے جانے بند ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی مسلمانیت تو دور کی بات ہے، کیسی انسانیت ہے۔ خالہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، بھلا خالہ سے بھی روٹھا جاتا ہے۔ چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، حدیث ہے العم سنو الاب، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بھلا ماں سے بھی کوئی الجھتا ہے، ماں سے بھی کوئی لڑتا ہے، ماں کو بھی کوئی سیدھی سیدھی سناتا ہے؟ ہمارا معاشرہ الحمدللہ ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوا کہ لوگ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جائیں، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا ایسے بدبخت ہو، ورنہ عموماً ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بے نمازی بھی، عیاش آوارہ لڑکے بھی ماں باپ کے آگے سر نہیں اٹھاتے، ادب احترام کرتے ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کا احترام ہے ایسے ہی خالہ اور چچا کا احترام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اپنے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ یہ مسجدوں کے باہر جوتے اتار کے مسجد میں آتے ہیں، ہم گئے ہمارا جوتا نہیں پڑا، ہمارے جوتے جیسا جوتا پڑا ہے، لوگ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی میرا وہ پہن گیا ہوگا میں اس کا پہن لیتا ہوں۔ یہ کیسے جائز ہو گیا ہے؟ میرا جوتا وہ لے کر گیا ہے، کون لے کر گیا مجھے کچھ نہیں پتا، وہ چوری کر کے لے گیا ہے، وہ جان بوجھ کر لے گیا ہے، بھول کر لے گیا ہے، کچھ پتہ نہیں مجھے۔ میرے جوتے سے ملتا جلتا جوتا ہے، میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جوتا یہ میرے لیے رکھ گیا ہے، یہ اسی آدمی کا ہے جس نے میرا چوری کیا ہے، اس کا میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو میں اس جوتے کو نہیں پہن سکتا۔ ملتا جلتا چھوڑو، اپنا جوتا باہر نہ ہو تو بعض لوگ دوسرے کے پہن کے آ جاتے ہیں، چلو وہ ہمارا نہیں پہن گیا، ہمارا اس کے اوپر حق تھا کہ وہ میرا جوتا نہ اٹھاتا، اس نے نہیں ادا کیا، ہم اپنا جوتا اللہ سے مانگیں گے۔ میرے اوپر ہے کہ میں کسی کا جوتا نہ اٹھاؤں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ حرم شریف میں کتنے جوتے گم ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے۔ آدمی باہر نکلتے ہیں جوتے پڑے ہوتے ہیں، کہا جی میں نے وضو کرنے جانا ہے، میں نے کون سا چوری کرنی ہے، جوتا پہنا وضو کرنے گئے، اور وضو کرنے ماشاءاللہ بیت الخلاء دور ہیں، لمبے ہیں، جو آدمی وہ پیچھے فوراً مالک جوتے کا نکلا تو جوتا نہیں، وہ جوتا ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے چوری ہو گیا، یہ بیچارہ چلا گیا اپنی بلڈنگ میں، وہ واپس آیا دیر سے، وہ جوتا رکھ کر چلا گیا، اس کو ملا ہی نہیں جوتا۔ کتنے جوتے ایسے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں حرم شریف کو، ادھر ہی یہ میں اپنی مسجد عیدگاہ میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو جوتا ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں میرا جوتا نہیں ہے، جوتا نہیں ہے۔ کافی دیر بعد جب میں تھک گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہے میرا جوتا پہن کے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک بار میں جرابیں پہنی ہوئی تھی، میں جوتا اتار کر اندر گیا مسجد میں باہر آیا،
میں دیکھا تھا تازہ آدمی نے گیلا کر کے ماشاءاللہ رکھا میرا جوتا کہ وضو کر کے آتا. میں نے پہلے اپنی جرابیں اتاری پھر وہ جوتا پہنا. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کی چیز کیسے بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں، بھائی میں نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، میں نے وضو کرنا ہے، میں آپ کی چپل استعمال کر لوں؟ کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے، کہنا چاہیے ہاں بھی کر لو، لیکن اطلاع میں تو دو، بتاؤ تو صحیح بھی آپ کی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ان چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. مثلا جو آدمی جوتا پہن کر وضو کرنے گیا اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ تو بلکہ ثواب سمجھ کے گیا کہ میں نماز پڑھنے نہیں آیا. وہ تو احسان لگایا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اور تمہارا جوتا میں نے وضو کے لیے استعمال کیا، میں نے کوئی چوری کیا، گھر لے کے جا رہا تھا. یعنی آگے سے اگر ہم ان کو کچھ کہیں بھی صحیح نا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، اگر کہیں بھی صحیح تو جواب یہ ہوگا میں کون سا چوری کر کے جا رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ بھی میں نے کسی کا جوتا گیلا کر دیا ہے، میں نے کسی کا جوتا بغیر اجازت کے استعمال کر دیا ہے. اس کا کچھ پہنے کا جوتا ادھر سے، یہاں تو چلو چھوٹی سی جگہ ہے، ہماری عیدگاہ میں تو آپ نے دیکھا کتنی کھلی جگہ ہے، پہنے کے کئی جگہ سے اتاریں گے کسی اور جگہ تو وہ بعض دفعہ ملتا ہی نہیں، گم ہی ہو گئی. تو حرم کے جوتوں سے بات نکل آئی تھی. تو خیر بات تو یہ چل رہی تھی تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں ہم ادا کریں گے. لوگ ہمارے حقوق ادا کریں گے تو ان کی مہربانی ہے، نہیں کریں گے تو ہم ان سے الجھیں گے، لڑیں گے نہیں، پیار محبت سے مانگیں گے. مل جائے گا تو حق ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے. کریں گے نا بھائی. اگلی حدیث، ان رجلا من الانصار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ الا تستعملنی کما استعملت فلانا، فقال انکم ستلقون بعدی اثرة فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. یہ بھی وہی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، تمہارے حق ادا نہیں کریں گے. تم ایسے موقع پر صبر سے کام لینا یہاں تک کر حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. لوگ ہمارے حق نہیں لیں گے، حق نہیں ادا کریں گے، ہم خاموش رہیں گے. آقا سے ملاقات ہوگی حوض کوثر پر، ہم آقا کو بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تمہارا حق ادا نہیں ہوگا، صبر کرنا، مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملنا، ہم حاضر ہیں. پھر اللہ کے نبی ایسے حق دلائیں گے کہ رواں رواں ٹھنڈا ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا. اللہ کے نبی سے ہماری عن قریب ملاقات ہونی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، لیکن یہ پورا الگ ہی ایک باب ہے، بس اس کو ادھر ہی ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے عمل انسان ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. سنت الکتاب میں ساتھ لانا ہی بھول گیا، چلیں دعا کرا لیتے ہیں.